خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست، میں ہوں شہزاد رضا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے واضح طور پہ کہا ہے کہ موٹر وے کو بند کرنا یا قومی شاہراہوں کو بند کرنا دھرنے کے نام پہ، جلسے کے نام پہ، یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ آج سماعت ہوئی تاجروں کی درخواست پہ، جو عمران خان صاحب جو ایک ریلی یا مارچ لے کے آ رہے ہیں اس کے خلاف انہوں نے پٹیشن دائر کی تھی، اور اس پر انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ان کو یہاں پر اجازت نہ دی جائے کیونکہ اس سے کاروبار بہت متاثر ہوتے ہیں۔ اور اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے واضح طور پہ آبزرویشن دی ہے کہ یہ کسی کا حق نہیں ہے کہ وہ جہاں چاہے کھڑا ہو جائے، راستہ بند کر دے دھرنے کے نام پہ یا سیاسی جلسے کے نام پہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب سے توشہ خانہ اسکینڈل کے نئے انکشافات عمران خان صاحب کے خلاف سامنے آئے ہیں، اس کے بعد ایک چیز جو محسوس کی گئی وہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ کنفیوز ہے یا ان کے بیانات میں بہت بڑا تضاد ہے، اور وہ واضح طور پہ چیزوں کو سامنے لانے کی کوشش نہیں کر رہے۔ اگر وہ سمجھتے کہ انہوں نے کوئی ایسی غلط بات نہیں کی، قانون شکنی نہیں کی، تو بہت سی چیزیں بڑی آسانی کے ساتھ ایکسپلین کی جا سکتی تھیں، اگرچہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ اس میڈیا گروپ اور جو خریدار ہیں عمر فاروق ظہور صاحب، ان کے خلاف وہ قانونی چارجوئی نہ صرف پاکستان بلکہ یو کے اور دبئی میں بھی کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ جب آپ میڈیا پر دوسروں کے خلاف الزامات عائد کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو ایکسپلین کرنے کا بھی یقیناً موقع ملنا چاہیے۔ آپ عمران خان صاحب نے بہت الزامات لگائے ہیں اپنی سیاسی مخالف جماعتوں پہ، اداروں پہ، لیکن جب عمران خان صاحب پہ الزام لگتے ہیں تو وہ سرے سے اس کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ اس کے جواب میں وہ الزام در الزام لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو بھی انہوں نے گھڑا ہے کہ یہ پلان، کوئی کنسپیریسی تیار ہوئی تھی ان کے خلاف، اور اس کے بعد جو ہے یہ ساری کی ساری سٹوری بریک ہوئی یا انکشافات سامنے آئے۔ اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں رانا ابرار خالد صاحب، یہ وہ صحافی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے توشہ خانہ کی خبر بریک کی تھی۔ بہت شکریہ آپ کا رانا صاحب۔ رانا عابد نذیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر لائر ہیں، بہت شکریہ سر آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کا۔ رانا مقبول صاحب سینیٹر ہیں، پاکستان مسلم لیگ سے تعلق ہے، ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ موجود ہیں۔ رانا صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ نادر گبول صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بھی گبول صاحب بہت شکریہ۔ تین مہمانوں کے شروع میں رانا لگتا ہے، لیکن رانا مقبول صاحب سے میں آغاز کرتا ہوں، ذرا تھوڑا دور بیٹھے ہیں۔ رانا مقبول صاحب، اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے واضح طور پہ آبزرویشن دی ہے، عدالتیں بار بار چیزوں کو ایکسپلین کر رہی ہیں، لیکن اگر کوئی شخص عدالت کا حکم نہ مانے تو اس کے بعد پھر وفاقی حکومت کے پاس یا صوبائی حکومت کے پاس کیا راستہ رہ جاتا ہے؟ صوبائی حکومت ان کی ہے تو وہ تو یقیناً ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے، تو وفاق جو اسلام آباد کی حد تک لا اینڈ آرڈر کنٹرول کرنے کی جو ہے مجاز ہے، وہ کس طریقے سے لوگوں کو اس انتشاری صورتحال سے بچا سکتی ہے؟ رانا صاحب کہا کہ ہائی کورٹ کے حکم کو جو وائلیٹ کرے اس کے خلاف کیا ایکشن ہو سکتا ہے، اور آپ نے کوئی جورسڈکشن ہائی کورٹ کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے۔ یہ ایک کامن مسئلہ ہے، سارے ملک کا مسئلہ ہے، ساری قوم کا مسئلہ ہے، معیشت کا مسئلہ ہے، لوگوں کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے، جو اس میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ سبھی کا یہ ڈیوٹی بنتی ہے، چاہے وہ پنجاب ہو یا کوئی اور ہو یا اسلام آباد ہو، کوئی کے پی کے ہو، کہ وہاں کی ایڈمنسٹریشن، وہاں کی عدالتیں اس کی سو موٹو بھی کوگنیزنس لے سکتی ہیں۔ تو اس لیے اس کو بڑے جذبے کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ راستے بند کر دیے جائیں، سڑکیں بند کر دی جائیں۔ آپ نے دیکھے ہیں مریضوں کا کیا حال ہوتا ہے، بوڑھی بزرگ عورتیں، قابل عزت عورتیں کس طرح چیخو پکار کرتی ہیں، بچوں کا کیا حال ہوتا ہے، ایک ماں اپنی زخمی بیٹی کو کیسے لے کے جا رہی ہے۔ یہ بڑا دل خراش منظر ہے، اس لیے اس کو کسی صورت بھی جو ہے آپ افورڈ نہیں کر سکتے۔ ایکشن ہو سکتا ہے، چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جورسڈکشن میں ہو یا نہ ہو، لاہور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن میں تو ہے نا، اس لیے وہ تو ایکشن لے سکتے ہیں نا۔ اسلام آباد بھی جو ہے وہ بھی لے سکتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ اگر وہاں کوئی واقعہ ہوا ہے اور باقی علاقوں میں اس کا کوئی عملداری نہ ہو۔ ہائی کورٹوں کا جو ایک جورسڈکشنل ایشو ہے، ایک ہائی کورٹ اگر فیصلہ کر دے تو اس کے ریپگننٹ کوئی ایکٹ یا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہو تو پنجاب میں بھی اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے لیگل ایشوز کے اوپر۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی رکاوٹ ہے۔ بہرحال اس میں احساس ذمہ داری کی ضرورت ہے، اور پولیٹیشنز اور پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں ان کو خود اس چیز کا احساس کرنا چاہیے۔ لیکن رانا صاحب ایک چیز جو ہے کہ ٹھیک ہے، آپ
عمران خان صاحب کے الزامات کے بھی جواب دے رہے ہیں، اپنی حکمت عملی بھی آپ نے یقیناً تیار رکھی ہوگی، لیکن ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جو وفاقی ادارے تھوڑے سے ریلیکس ہیں، کہ کیونکہ مارچ یا ان کا ریلی، ان کا جلسہ جو پنجاب کی حدود میں اس وقت، پنجاب میں ان کی حکومت ہے، لا اینڈ آرڈر کی، سیکیورٹی کی ذمہ داری ان کی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ چلیں جب پہنچے گا اسلام آباد اس وقت دیکھیں گے، تو ابھی تھوڑا سا ایک ریلیکس ایٹیٹیوڈ ہے، یہ کیوں ہے اگر ہے؟ نہیں، خیر یہ ان کی اسیسمنٹ بھی ہے، ان کے پاس انفارمیشن بھی لازمی ہوگی کہ وہ کب پہنچے ہیں، اور بہت ساری چینلز ہوتی ہیں انفارمیشن کی، اسی حساب سے انہوں نے پلان کیا ہے، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے ایک مشکل پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو بالکل اس پہ ری ایکٹ کریں گے۔ اپیرنٹلی چونکہ وہ ایک بہت بڑی کامیاب موو نہیں ہو سکی، یہ میڈیا کی حد تک تو آ رہا ہے لیکن لوگوں کو اس کے ٹھیک، امپیکٹ کا بھی پتہ چل گیا ہے، اس لیے میرا خیال وہ تھوڑے آپ کو بظاہر ریلیکس نظر آ رہے ہیں، لیکن اگر سچویشن بنتی ہے تو دے ول ویری فرملی کام ڈاؤن ود ہیوی ٹھیک ہینڈ ٹھیک، ایز پر لا۔ جی جی بالکل ٹھیک۔ نادر قبول صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ ڈائیلاگ پر یقین رکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ اس پر بھروسہ ہے کہ مذاکرات کے ذریعے چیزیں حل ہو جاتی ہیں۔ پی ٹی آئی کے کیس میں ایسا کیوں نہیں ہوا؟ یو آر پارٹ آف دا کولیشن گورنمنٹ، اور آپ نے مذاکرات کی دعوتیں بھی دی، شاید کسی سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہوں، لیکن جو اس کا کوئی رزلٹ نکلنا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا، جبکہ تمام فریقین یہ کہتے ہیں کہ جو بھی بات چیت ہے یا الیکشن کے ذریعے ہوگی، جو وقت پہ ہوں گے، یا بات چیت کے ذریعے ہوگی، جلاؤ گھیراؤ سے کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، اور آپ کے سوال میں جواب بھی خود ہی ہے۔ ہم نے تو جس دن 2018 کے الیکشن کے بعد بلاول بھٹو صاحب کی فرسٹ انوگرل اسپیچ تھی، انہوں نے تب بھی کہا تھا کہ حالانکہ ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے، اس پی ایم کو سلیکٹڈ پی ایم مانتے ہیں، مگر پھر بھی جہاں پہ پاکستان کے فائدے میں اگر کوئی بھی اقدام اٹھانا ہوگا تو پیپلز پارٹی پہل کرے گی عمران خان اور پی ٹی آئی سے بات کرنے کے لیے۔ اور ہم نے 3.5 پونے 4 سال بہت کوشش کی، مساق معیشت کی بھی بات کی، مگر عمران خان کی جو گالم گلوچ بدتمیزی جو اس وقت تھی، اب سیٹ سے اترنے کے بعد اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ غداری کے سرٹیفکیٹ جو یہ بانٹ رہے ہیں، میر جعفر، میر صادق جیسی باتیں، انٹرنیشنل پاورز کو، ہمارے جو پارٹنرز ہیں، ہمارے جو ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں، ہمارے جو ڈیفنس کے پارٹنرز ہیں، ان کے ساتھ دشمنی لینا، تو اس کے بعد ظاہر سی بات ہے اگر ہم ہاتھ آگے بڑھائیں اور اسی ہاتھ میں آپ آگ لگا دیں یا ماچس کی تیلی لگا لیں تو پھر ہاتھ تو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا ہے نا۔ نہیں، لیکن ایک اور چیز ہم نے محسوس کی ہے کہ الزامات پاکستان پیپلز پارٹی پہ پہلے لگتے تھے، رانا مقبول صاحب بیٹھے ہیں، کہ جب نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی میں سیاسی مخالفت عروج پہ تھی تو یہ ایک جوابی کاروائیاں ہوتی رہتی تھیں، لیکن اب جس لیول پہ الزامات کی نوعیت کو خان صاحب لے گئے ہیں، اور اس کو جو سیاسی مخالفین ہیں انہوں نے بظاہر ایسا لگتا ہے ایکسیپٹ کر لیا ہے ایز اے نارمل، کہ اگر وہ آپ کو چور ڈاکو بھی کہتے ہیں تو آپ ان کی بات کا شاید مائنڈ نہیں کرتے یا ان کو اگنور کر دیتے ہیں، تو یہ لیول آف ٹالرنس آپ نے کیوں اور کیسے بڑھایا؟ دیکھیں، لیول آف ٹالرنس تو نہیں ہے، اگر مطلب اچھے الفاظ میں کیسے بولوں، اگر کوئی پیچھے اگر اس طرح کی باتیں الٹی سیدھی کر رہا ہے تو اس کو اگنور کرنا ہی بہتر ہے، تو اس کو ایک آپ سمجھے اگنور کر رہے ہیں۔ اور آپ آپ نے دیکھا کہ جب ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی نے جب ایک پریس کانفرنس کی تو انہوں نے یہی بولا تھا کہ وہ بار بار اب اپنی وضاحت نہیں کریں گے، پر ایک دفعہ وضاحت کرنا انہوں نے مناسب سمجھا، کیونکہ بہت ٹائم تک ایک جھوٹا بیانیہ بنایا جا رہا تھا، تو اس کے بعد وہ بھی دوبارہ نہیں آئے، اور بہتر یہی ہے کہ ہم نے اپنا موقف اور تمام انسٹیٹیوشنز نے اپنا موقف کلیئرلی ٹھیک، بیان کر دیا۔ اب صحیح، کہاں تک ہم جائیں گے اس کے ساتھ بحث کریں گے ہم۔ بالکل ٹھیک۔ رانا ابرار صاحب، آپ نے یہ خبر بریک کی، تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتائیں کہ آپ کو خیال کیوں آیا؟ توشہ خانہ تو عرصے سے قائم ہے، حکمران پہلے بھی تحفے تحائف لیتے رہے ہیں، تو یہ عمران خان ساری آپ کو کیوں خیال آیا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ میں نے زندگی میں یہ پہلی خبر دی ہے، مجھے صحافت کرتے ہوئے 25-26 سال ہو گئے ہیں، میں اکانومی جرنلسٹ ہوں، اور پاکستان کے نہیں، اس سے کوئی انکار نہیں، توشہ خانہ سے بجٹ پریس گیلری میں بیٹھ کر میں نے رپورٹ کی ہے۔ توشہ خانہ کے حوالے سے یہ ہے کہ دیکھیں، جرنلسٹ کے سورسز ہوتے ہیں، کہیں سے کوئی سورسز سے خبر ملتی ہے، انفارمیشن ملتی ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے، ایسا ہے۔ یہ نومبر 2020 کی بات ہے کہ میرے سورسز نے مجھے بتایا کہ عمران خان پرائم منسٹر آف پاکستان نے توشہ خانہ میں کوئی بہت بڑی واردات کی ہے، اس کی کچھ انفارمیشن مجھے ملی، لیکن ایک جو پاکستان میں میڈیا پر بہت بڑا الزام ہے کہ جی یہاں صحافی غیر ذمہ دار ہیں، اور کوئی چھوٹی سی بات سنی سنائی کے اوپر بہت بڑی بریکنگ نیوز بنا کر پیش کر دیتے ہیں، اور اس کو ویریفائی نہیں کرتے، اس کا ریسپانس دوسری پارٹی سے نہیں لیتے، اور ایک دم دھماکہ ہو جاتا ہے، کسی کو ڈیمالش کرتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ
नवंबर 2020 में मुझे सोर्सेस ने इंफॉर्मेशन दी, लेकिन मैंने उसको छापने की बजाय मैंने राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 के तहत जो पाकिस्तान के हर शहरी का हक है, उस हक को मैंने इस्तेमाल किया और मैंने फर्स्ट RTI 23 नवंबर 2020 को सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन को भेजी कि मैंने कहा मेरे ये 5 सवाल हैं, इन 5 सवालों का जवाब दिया जाए, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान के फॉरेन गिफ्ट्स के हवाले से। उसमें सबसे पहला सवाल ये था कि इमरान खान को उनके गैर मुल्की दौरों के दौरान जब से उन्होंने हलफ उठाया है एज ए प्राइम मिनिस्टर, कितने गिफ्ट मिले हैं, उनमें से कितने गिफ्ट तोशा खाना में जमा कराए गए और कितने गिफ्ट इमरान खान ने रिटेन किए हैं एज पर रूल्स। अच्छा, उसमें जो तीसरा क्वेश्चन था वो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका आज तक मुझे जवाब नहीं मिला या इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। वो ये था कि जितने गिफ्ट इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपने घर लेकर गए हैं, रिटेन किए हैं, उनकी डिटेल स्पेसिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन क्या है। इसके अलावा मेरा 5वां सवाल एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये मैंने पूछा कि एज पर रूल जो पेमेंट हुई है इमरान खान की तरफ से 20% के हिसाब से या 50% के हिसाब से बाद में रूल इमेंट हो गए थे, तो वो जो पेमेंट हुई है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वो किस अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुई है, उसका मैंने अकाउंट टाइटल, अकाउंट होल्डर का नाम और बैंक ब्रांच। अच्छा, फिर ये बात दुरुस्त होगी, आपने ये कई दफा मीडिया पे भी बताई है और उसके बाद आपने कोशिश की लेकिन आपको कामयाबी हासिल नहीं की, फिर आपने अदालत से रुजू किया, फिर अल्टीमेटली किस तारीख को आपको ये मालूमात मिली? यहाँ मैं आप थोड़ी सी जो है ना वो करेक्शन कर दूं कि मैं अदालत में नहीं गया था, बल्कि मैंने अपील की थी पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में, जहां से मेरे हक में फैसला आया था, लेकिन उस आर्डर के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं हुआ। मैंने इंप्लीमेंटेशन की 3-4 मरतबा दरखास्तें दी और उस पर भी आर्डर हुए, वहाँ वो भी अमल दरामद नहीं हुए, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। फिर मैंने तौहीन अदालत की दरखास्त पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में जमा करवाई थी, उसके ऊपर शोकाज नोटिस हुआ था, हेयरिंग हुई थी और सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन को मोस्ट प्रोबेबली पेनल्टी होने वाली थी। तो उस वक्त की वफाकी हुकूमत रिट पिटीशन लेकर गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, मैं नहीं गया था, हमें पार्टी बनाया था और वो रिट पिटीशन में प्ली ये इख्तियार की गई थी क्योंकि इससे फॉरेन रिलेशन खराब होंगे, लिहाजा पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन का फैसला उसको कलअदम करार दे दिया है। अच्छा, मैं आपको ये भी आपके नाजरीन को पूरे पाकिस्तान को बताना चाहता हूं कि मुझे मेरी मतलूबा इंफॉर्मेशन आज की डेट तक नहीं मिली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हालांकि आर्डर कर चुकी है, शार्ट आर्डर जारी हो चुका है। राना आबिद नज़ीर साहब मेरे वकील हैं तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, शार्ट आर्डर जारी हो चुका है कि वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाए, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन इस गवर्नमेंट में भी बदकिस्मती के साथ प्रोवाइड नहीं हुई है और बल्कि पाकिस्तान इन्फॉर्मेशन, लेकिन अब तो वैसे उसकी तफसीलात तो मेरे ख्याल में सारे मीडिया पे अब आई गई हैं। नहीं, जो मैं मांग रहा हूं वो नहीं आई है, वो अभी तक नहीं आई है। कि एक तो ये है कि उन अच्छा, एक मुख्तसर बात फिर आगे राना आबिद साहब की तरफ चलते हैं। सवाल ये है कि साफी का काम है कि वो सवाल करे, पूछे और कहीं पे भी उसको मौका मिले कोशिश करे। आपने यकीनन पीटीआई के रहनुमाओं से, अगर इमरान खान से नहीं तो सीनियर लीडरशिप से फ़ोन पे या मिल के आपने ज़रूर ये सवाल किया होगा कि आप लोग आखिर क्यों ये इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर कर रहे। राना साहब आपसे ही सवाल है। इब्रार साहब जी, मेरी तो पीटीआई के लोगों से इस तरह से बातचीत नहीं हुई है। हाँ, मुझे सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन अहमद नवाज सुखेरा साहब ने एक बार बुलाकर बल्कि कहा था कि आप विथड्रा कर लें, तो मैंने उनको माजरत कर ली थी, लेकिन पीटीआई के लोगों के साथ इस बात के ऊपर मेरी कोई भी डिस्कशन नहीं हुई, बल्कि इमरान खान तो मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और ट्विटर पर मेरी ट्रोलिंग होती है कि जी ये सहाफ़ी नहीं है, ये फलानी जमात का कारकुन है, ये टाउट है, ये पेड है, ये फलां है, ये फलां है। उसमें शहजाद साहब मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पर कि 23 नवंबर 2020 को मैंने RTI भेजी थी, इन्फॉर्मेशन मांगी थी और 20 सितंबर 2021 तक, ये 10 महीने का टाइम बनता है, ये मामला बिल्कुल हिडन रहा। मैंने ना तो इसकी किसी को भिनक पड़ने दी, ना ही मैंने कोई चीज छापी। 20 सितंबर 2021 को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जिस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रेट पिटीशन लेकर गई, उस दिन ये तमाम कोर्ट रिपोर्टर्स ने स्टिकर बनाए और अपने अपने चैनलों को, अपने अपने अखबारात को खबर भिजवाई और उससे ये ब्लोन अप हुआ। अगर मेरे पीछे कोई भी होता तो 10 महीने वो क्यों खामोश रहता? सही बात, बिल्कुल ठीक। राना आबिद नज़ीर साहब, अब ये बड़ी अहम बात की है अबरार साहब ने कि अदालत का फैसला है और इनको तफसीलात नहीं मिल रही RTI के तहत, और अब हुकूमत भी चली गई है, दूसरी हुकूमत आ गई है, तो आप क्या समझते हैं कि क्या अब रुकावट रह गई है इसमें? थैंक यू शहजाद साहब। बुनियादी तौर पे
جو رانا صاحب نے RTI کے تحت مانگا، انفارمیشن سیکھ کی، اس کو دیکھنے کے لیے جہاں ان کے ڈیفنسز آئے، جس میں ایک بڑا ڈیفنس یہ تھا کہ یہ کلاسیفائڈ انفارمیشن ہے. سب سے پہلا ڈیفنس ان کا یہ ہے، جو کہ ایک غلط تھا. وہ کلاسیفائڈ انفارمیشن نہیں تھی، جو کہ اس انفارمیشن ایکٹ کے نیچے کلاسیفائڈ نہیں ہے. پھر اس کے بعد گورنمنٹ جب گئی ہے، جو سابقہ گورنمنٹ تھی وہ ریٹ میں گئی ہے، اس نے چیلنج کیا ہے اس آرڈر کو کہ ان کو انفارمیشن نہیں ملنی چاہیے، اس کو سیٹ اسائڈ کریں، یہ کلاسیفائڈ ہے. اور اس کی ریزن جو ہے وہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک مضحکہ خیز وجہ ہے کہ جی اس سے جو ریاستیں ہیں ان کے مابین جو گفٹ لیتی ہیں اور دیتی ہیں ان کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گے. صحیح. حالانکہ میں شہزاد صاحب اگر قانون کو دیکھا جائے تو توشہ خانہ کا جو قانون ہے وہ سفارتی تعلقات میں جو گفٹس ہیں، جو تحائف ہیں، وہ آج سے نہیں ہیں. ہم کیونکہ یہ ہمارا جو آئین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی قانون پاکستان میں قرآن اور سنہ کے مخالفت میں نہیں بنے گا. تو اگر ہم سورہ نمل میں واقعہ ہے، حضرت سلیمان کو ملکہ بلقیس نے، وہ ان کی بادشاہت سے اس سے ہو کے، تو انہوں نے ان کو مرعوب کرنے کے لیے تو کچھ تحائف بھیجے، کچھ لونڈیاں، کچھ غلام، کچھ سونے کی اینٹیں اور کچھ. سورہ نمل کی آیت 34 ہے غالباً. تو وہ اس میں ہے کہ جی تحائف بھجوائے جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں ایلچی کیا پیغام لے کے آتا ہے. تو حضرت سلمان کا تھا کہ اگر تم مجھے معروب کرنا چاہتے ہو تو ایسا نہیں ہے. اب یہ بیک ہسٹری ہے. اب بینگ مسلم ہماری یہ ہسٹری ہے. اور کنٹمپریریز میں اگر ہم دیکھیں، اپنے ہمسایہ ممالک میں دیکھیں یا ویسٹرن میں دیکھیں، امریکہ میں دیکھیں، تو جو امریکن لا ہے تو وہ جو بات کرتا ہے گفٹس کو لے کے، وہ پروفیشنل اور آفیشل ایتھکس کی بات کرتا ہے. کیونکہ یہ میں ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی کوڈیفائڈ لا ایسا موجود نہیں ہے توشہ خانہ کے اوپر انفارچونیٹلی، اور یہ لیجسلیشن کو بھی سوچنا ہوگا. ہاں ابھی میں بات کرتا ہوں، ابھی ایک ایکٹ جو ہے وہ 2022 میں، یہ 3 اکتوبر کو جو ہے وہ 2022 کو سینٹ میں ٹیبل ہوا. تو جہاں پہ تحائف کو صرف اس لیے کہ وہ ایک عزت ہوتی ہے، عزت کا باعث ہوتے ہیں، تو ان کو توشہ خانہ میں پوزیس کرنا ہے، ان کو ریٹین کرنا ہے. اور جو ان کے پاس پہلے سے قانون تھا پاکستان میں، وہ کوئی قانون نہیں تھا، وہ ایک آفس میمورنڈم تھا. اور وہ آفس میمورنڈم پچھلی گورنمنٹ کا ہے 18 دسمبر 2018 کا. اور اس کے مطابق جو اس میں جو ریلیونٹ چیز آتی ہے وہ اس کا پیرا نمبر 5, 6 اور 7 تھا کہ کوئی بھی تحائف ہیں وہ تحائف ریٹین کر سکتا ہے ریسیپینٹ جس کو وہ تحفہ دیا گیا ہے، ایک سرٹن اماؤنٹ دے کے، ایک سرٹن نہیں، وہ سرٹن اماؤنٹ بھی بتائی گئی ہے. اگر وہ 30,000 سے کم کا تحفہ ہے تو پھر تو وہ اس کی پیمنٹ کرے گا، اور اگر وہ 30,000 سے زیادہ کا تحفہ ہے تو پھر اس کی ہاف پیمنٹ کرے گا اور اس کو ریٹین کر لے گا، چاہے وہ 31,000 کا ہو یا 31 کروڑ کا ہو، وہ بھلے 31 ارب کا کیوں نہ ہو. یہ انفارچونیٹ پارٹ ہے اس انسٹرکشن کا، اس آفس میمورنڈم کا. جو میں نے ابھی آپ کو کہا قانون کے، وہ قانون جو مجھے ایک بات بتائیں، لانا چاہ رہے ہیں، یہ قانون تو لانا چاہ رہے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں. سوال یہ کہ انہوں نے جتنی کوشش کرنی تھی معلومات روکنے کی وہ کی انہوں نے جی، اور ابھی تک ابرار صاحب کو معلومات نہیں مل سکی. کیا اس دوران جب یہ روک رہے تھے یا اور بات کر رہے تھے کوئی قانون شکنی ہوئی، یا سارا عمل جو ہے یہ رکاوٹ ڈالنا یا تحفہ بیچنا یا خریدنا جو بھی ہے یہ قانون شکنی؟ قانون شکنی اس لیے شہزاد صاحب جس سینس میں آپ پوچھ رہے ہیں کہ تحفہ خریدنا اور تحفہ بیچنا، جی جس آفس میمورنڈم کا میں ذکر کر رہا ہوں نا، اس میں اس کو کہیں جرم قرار نہیں دیا گیا. یہ انفارچونیٹ پارٹ ہے جو میں نے کہا لیجسلیشن نہیں ہے. اور پھر میں کیونکہ دیکھیں قانون کیا ہوتا ہے، قانون ہر وہ بات جو لاجیکل ہے، جو وزڈم بیسڈ ہے، وہ قانون ہے، بھلے وہ کوڈیفائیڈ ہے یا نہیں ہے. اور ہر وہ بات بھلے وہ کوڈیفائیڈ ہے، اللاجیکل ہے اور اس میں وزڈم نہیں ہے، تو وہ قانون نہیں ہے. یہ جو میمورنڈم جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، کیا یہ چیز انشور کرتا ہے کہ جو تحفے کی اصل مالیت ہے، ویلیو ہے، اس کے حساب سے ہی جو ہے قومی خزانے میں رقم جمع کرائی جائے؟ مثال کے طور پہ اگر 1 کروڑ روپے کا تحفہ ہے اور ملی بھگت سے اس کی قیمت آپ 10,000 روپے کرتے ہیں تو اس میں کوئی ریمیڈی ہے، کوئی؟ ہاں جی، اب یہ ہے سب سے پہلے ہے اس میں اسیسمنٹ
ویلیو کی اسیسمنٹ. تو ویلیو کی اسیسمنٹ انہوں نے کہا ہے کہ جو ایف بی آر کے ایکسپرٹس ہیں پاکستان میں وہ اس کی ویلیو کی اسیسمنٹ کریں گے. اب اگر ویلیو کی اسیسمنٹ ہی غلط ہوئی ہے لیکن یہ جو آفس میمورینڈم تھا اس میں اس کی کوئی پینلٹی نہیں ہے, لیکن جو اب لا آیا ہے وہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. میں آتا ہوں ذرا رانا مقبول صاحب سے بات کر کے اس پہ تفصیل سے پھر بات کرتے ہیں. رانا مقبول صاحب, ایک تو یہ کہ یہ جو نیشنل ایسٹ ہی ہم اسے کہیں گے, جو تحفہ ملا تھا عمران خان صاحب کو اور اس کے بعد وہ پھر لے کے چلے گئے, جو بھی انہوں نے اس کے ساتھ کیا, اب جب پتہ چل گیا ہے کہ ایک شخص ہے دبئی میں ہے, پاکستانی ہے, جس نے ایک فیئر ڈیل کے ذریعے پیسے دے کے وہ تحفہ خرید لیا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ عمر فاروق صاحب سے بات کر کے اس تحفے کو واپس ریٹین کریں, چاہے اس کے لیے آپ پیسے دیں یا ان سے ویسے کوئی ریکویسٹ کریں؟ رانا مقبول صاحب. دیکھیں, آپ کی بات بالکل درست ہے. تحفے کی ایک سمبولک امپورٹنس بہت زیادہ ہے, اور جس تحفے کا آپ ذکر اس وقت کر رہے ہیں وہ سعودی عرب کی طرف سے کراؤن پرنس پرائم منسٹر آف سعودی عربیہ کی طرف سے تھا, اور بڑا ویلیویبل تحفہ ہر لحاظ سے, اخلاقی لحاظ سے بھی اور قیمت کے لحاظ سے بھی. اور یہ میں سمجھتا ہوں بڑی غیر معیاری بات ہے اور ایک طرح سے بد اخلاقی کی انتہا ہے کہ جو تحفہ آپ کی عزت میں اضافہ کرتا ہے آپ اسے سر بازار جا کے بیچتے ہیں. یہ تحفے بیچنے کے لیے تو نہیں ہوتے نا, جو بھی اس کی فارمیلٹی, اس کے کتنے پیسے دینے ہیں کتنے پیسے نہیں دینے, کیا یہ کوئی مارکیٹنگ کے لیے ہوتے ہیں, یہ کوئی ٹرانزیکشن پروفٹ کے لیے ہوتی ہے؟ اگر تحفہ آپ کو اتنا پیارا لگا اور آپ نے خریدا تو وہ رکھنے کے لیے ہے یا بیچنے کے لیے ہے؟ اس کا مطلب آپ تو ٹریڈنگ کر رہے ہیں, اور یہ ٹریڈنگ اتنی زیادہ ایلیسٹ اور اتنی انفیئر ہے کہ ایسی ٹریڈنگ کرنے کے لیے باقاعدہ ایک ایکشن ہونا چاہیے. اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ نہ صرف اس تحفے کو ریٹریو کرنا چاہیے, جو ذمہ دار ہیں اس کے ان کے خلاف ایکشن بھی ہونا چاہیے. اب یہ نذیر صاحب ذکر کر رہے تھے کہ سینٹ میں جو ایک بل پیش کیا گیا ہے, اب ضروری نہیں کہ ونس اینڈ فار آل اس کے بارے میں قانون سازی ہو جائے. اگر آپ نے تحفہ ریٹین کروانا ہے تب بھی اس کا پتہ ہو, تحفے کو خالی توشہ خانہ کی حد تک ہی رہنا ہے تب بھی ہمیں معلوم ہو. نہیں, وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, اس کی ڈیٹیلز آنی چاہیے, لیکن یہ شہزاد صاحب کتنا بڑا مس کنڈکٹ ہے. جتنے لوگ کراؤن پرنس کو ملے ہیں انہوں نے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس چیز کا بڑا قلعہ کیا ہے, اور ایک ٹریڈیشنل سوسائٹی ہے وہ انہوں نے بہت محسوس کیا ہے. وہ ان کے ایک ٹرائبل ایتھکس ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو گفٹ دیا جائے تو یہ تو نہیں ہے کہ ان کو دنیا کی منڈیوں میں بیچتے پھریں, یہ کوئی کسی ہیڈ آف کی اسٹیٹ کا یہ مقام ہے, اس کے لیے کوئی قابل عزت ہے. ران صاحب, اس بات کو ذرا سا ایکسپلین کر دیں, یہ بڑی اہم بات ہے جو بھی آپ نے کی ہے کہ جتنے لوگ پاکستانی یا جو کراؤن پرنس سے ملے ہیں, کراؤن پرنس نے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی شکوہ کیا ہے یا ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کا تحفہ اس طریقے سے کیوں بیچا ہے, ایسی بات کہہ رہے ہیں آپ؟ جی, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے ہی ہمارے تعلقات میں بڑا فرق آیا. اس نے اس کو محسوس کیا کہ انہوں نے میرے تحفے کا اکرام نہیں کیا جو کہ کرنا چاہیے. جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ دبئی کی منڈیوں میں بکتا پھر رہا ہے تو بہت زیادہ اس پہ رنجیدہ اور دل گرفتہ ہوئے کہ یہ تحفہ میں نے بڑے شوق سے, اور بیچنے والوں کا بھی کمال دیکھیں, یعنی کعبۃ اللہ کی تصویر بنی ہوئی ہے, ایک ہی گھڑی ہے وہ ساری دنیا میں جو اس طرح کی بنائی گئی ہے, اور بڑی انہوں نے شوق کے ساتھ پاکستان کے لیڈر کو پریزنٹ کیا ہے کہ یہ اسلامی ملک ہے, یہ ایٹامک پاور ہے, اس کا ہمیں اکرام کرنا چاہیے. اتنا بڑا تحفہ بہت کم ملتا ہے, لیکن جو ہمارے پرائم منسٹر نے, اس وقت کے پرائم منسٹر نے اس تحفے کے ساتھ کیا ہے, بس اللہ سے معافی مانگی جائے. یہ غیر قانونی بھی ہے, ان ایتھیکل بھی ہے, بالکل ٹھیک, میں سمجھتا ہوں اٹس بلو گریس. بالکل ٹھیک. نادر قبول صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ دہشت گردی کی جنگ چل رہی تھی اور بہت سی متنازع سٹیٹمنٹس امریکی حکام کی جانب سے ہمیں سننے کو ملتی تھی کہ پاکستانی ڈالر کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں, تو اس امپریشن کو یا مسکنسیپشن کو دور کرنے کے لیے ہمیں کافی محنت کرنی پڑی. ہم نے دہشت گردی کی جنگ جیتی اور پھر باور کرایا امریکہ کو کہ ان کے ڈالر کی سپورٹ کے بعد بھی پاکستان جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے. اب یہ جو انٹرنیشنل امبیرسمنٹس ہوتی ہیں اس طرح کی, ان کو ٹھیک کرنے میں وقت لگتا ہے, تو وقت لگنے کے ساتھ ساتھ حکمت عملی بھی ہوتی ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ جو کام ہو گیا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن لیٹس موو آن. اس کے لیے کیا حکمت عملی ہے آپ سمجھتے ہیں حکومت کے پاس؟ دیکھیں, اس وقت جو ہمارے ینگ فورن منسٹر ہیں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب, انہوں نے ایکسیپشنلی پرفارم کیا ہے. ان کے جو انٹرنیشنل ٹورز رہے ہیں پچھلے 6-7 مہینے میں جب سے یہ حکومت آئی ہے,
پوری دنیا کے ڈپلومیٹس بھی ان کو سراہ رہے ہیں، تمام انٹرنیشنل میڈیا بھی بہت زیادہ ان کی تعریف کر رہی ہے. تو آلریڈی آئی تھنک بہت زیادہ ہم نے پروگریس کیا ہے اور ریکوری کی ہے اس فیلڈ میں، اسکوپ میں. انشاءاللہ مزید کام کرتے رہیں گے. جو فیٹف سے ہم نکلے ہیں وہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اس حکومت کی، اسپیشلی بلاول صاحب کی. پی ایم شہباز شریف صاحب نے خود پرسنلی تھینک کیا بلاول صاحب کو ان کی ڈائنامزم کی وجہ سے. اس کے علاوہ UN کا جو وزٹ رہا اور واشنگٹن میں جو ملاقاتیں رہی، تو بہت بہتر ہو رہی ہے. انشاءاللہ ہے کہ جب تک یہ حکومت رہے گی، مزید 10 مہینے جب اسمبلی کا ٹینیور ایکسپائر ہو جائے گا، تب تک کوشش کرتے رہیں گے، تب تک ہم بہت بہتر پوزیشن میں انشاءاللہ آ جائیں گے. ابھی جو کل سے بلکہ پرسوں سے جو انوگریشن ہوئی ہے آئیڈیاز جو ڈیفینس ایکسپو، اس میں بھی تھا، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب چیف گیسٹ تھے، انہوں نے انوگریٹ کیا. تو میری تو آنکھیں دیکھ کے بہت خوش ہوئی، دل کو بھی ٹھنڈک پہنچا، کیونکہ 4 سال بعد یہ ایکسپو ہو رہا ہے اور اس میں بہت زیادہ انٹرنیشنل فورن ڈگنیٹریز آئے ہیں. کافی سارے ممالک کے ڈیفینس منسٹرز، ٹرکی کے بھی آئی تھنک ڈیفینس منسٹر آئے ہوئے تھے، اور بہت زیادہ ڈیلیگیشنز آئے ہوئے ہیں. تو یہ ساری پازیٹیو چیزیں ہیں. انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے مزید اس طرح کے انٹرنیشنل ایونٹس ہوتے رہیں گے. ابھی کرکٹ سیریز بھی ہونے والی ہے انگلینڈ کے ساتھ، اس سے بھی بہت زیادہ فرق پڑے گا، اور ثابت کر کے دکھائیں گے ہم کہ پاکستان نہ ٹیررزم کو سپورٹ کرتا ہے، نہ کوئی اسپیس دیتا ہے ٹیررزم کے لیے. پاکستان ایک پرامن ملک ہے، پاکستان کی شہری پرامن ہے، اور وہ تمام اپنے پڑوسیوں کے ساتھ. اچھا، آپ سارا سمجھتے ہیں آپ کی اگر فورن منسٹر سے بات ہوئی ہو تو جو کراؤن پرنس نے ناراضگی کا اظہار کیا وہ ایک انڈیویجول کے خلاف کیا، پاکستان یا اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف نہیں کیا؟ فورن منسٹر نے شاید آپ سے کوئی بات شیئر کی ہو. نہیں، میری تو فورن منسٹر صاحب سے اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی، بٹ میرا اپنا، کیونکہ میں بھی ایک انسان ہوں، آپ بھی ایک انسان ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ایک ہیومن لیول پہ اگر آپ کسی کو، اپنے دوست کو گفٹ دیتے ہیں اور وہ جا کے وہ گفٹ بھیج دے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. دیکھیں ہم پہ کیا الزام لگاتے ہیں عمران خان کہ ہم نے بھی توشہ خانہ کے گفٹس ریٹین کیے. وہ ہم نے ریٹین کیے، ہم نے اپنے پرسنل یوز میں لائے ہیں، جو بھی اس کی قیمت تھی ادا کر کے. آپ نے تو مطلب اتنی چھوٹی نیچ گری ہوئی حرکت کی کہ آپ نے اتنا ایک نایاب تحفہ جس میں خانہ کعبہ کی تصویر اس کے اندر اسپیشلی ہینڈ کرافٹڈ ون آف اے کائنڈ تھی، اس کو آپ نے لے کر کوڑیوں میں بھیج دیا. یہ تو عمران خان کی سوچ دکھاتی ہے کہ کتنی چھوٹی اس شخص کی سوچ. ایسے بندے کے ساتھ کون دوستی رکھنا چاہے گا؟ اور اینڈ آئی ہوپ کہ جو سعودی بادشاہ ہیں اور کراؤن پرنس ہیں وہ سمجھیں کہ عمران خان کی یہ غفلت ہے، پاکستانی قوم کو اس کا ذمہ دار اللہ کرے نہ ٹھہرائیں اس چیز کو. بالکل ٹھیک. اب کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ ابرار صاحب؟ جی شہزاد صاحب، میں اگر مجھے 2 منٹ دیں گے نا، میں تھوڑا اس معاملے کو ایلوبریٹ کروں گا کہ یہ کرائم کیسے ہوا ہے. یہ رانا عابد صاحب جو توشہ خانہ رولز آف پروسیجر آفس میمورنڈم کا ذکر کر رہے تھے، کہ یہ ایک قانون کا درجہ رکھتا ہے. وہ اس طرح رکھتا ہے کہ جب رولز ہوں اور کوئی قانون یا آئین کا سیکشن اس کو کنٹراڈکٹ نہ کر رہا ہو تو وہ پریویل کرے گا، پھر لوگ اس کے پابند ہیں جو اس کے نیچے آتے ہیں. اب میں آتا ہوں کہ کرائم کیا ہوا ہے. کرائم یہ ہوا ہے کہ یہ رولز کہتے ہیں کہ کوئی بھی حکومتی عہدیدار، چاہے وہ وزیر اعظم ہے یا وزیر ہے یا سیکٹری کوئی بھی ہے، جب وہ غیر ملکی دورے پر جاتا ہے اور اس کو گفٹ ملتا ہے وہاں سے، سرکاری کوئی بندہ دے یا کوئی پرائیویٹ دے، تو وہاں اس ملک کے اندر موجود جو ہمارا سفیر ہے وہ پابند ہے کہ توشہ خانہ کے انچارج کو ایک رپورٹ بھیجے اس تحفے کے بارے میں. یہ اوبلیگیٹری ہے اس کے اوپر. عمران خان کے کیس میں یہ ہوا ہے کہ یہ جس بھی ملک میں گئے وہاں ان کو تحفے ملے تو امبیسیڈر کو روک دیا گیا یا امبیسیڈر سے خفیہ رکھا گیا. نمبر 1، یعنی جہاں پہلی دفعہ رپورٹ کرنا تھا وہاں بھی نہیں، وہاں نمبر 1 یہ چیز ہے کہ یہ ریگولرٹی موجود ہے. یہ پورا پیکج ہے ریگولرٹیز کا. وہاں کسی بھی امبیسیڈر آف پاکستان نے کسی ملک سے یہ رپورٹ نہیں کیا. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ گفٹ خفیہ رکھے گئے ہمارے امبیسیڈر سے. نمبر 2، جب وہ تحفہ لے کر آتے ہیں تو وہ توشہ خانہ میں رکھنا ہوتا ہے. 15 دن کے اندر ریسیپینٹ اس کو ریٹین کر سکتا ہوتا ہے ایز پر رول. 20% پہلے دیتے تھے، اب 50% ہو گیا ہے. اچھا، اب کویسچن یہ ہے کہ جو تحفہ دیتا ہے وہ کوئی کیش میمو یا وارنٹی کارڈ ساتھ نہیں دیتا. اس گفٹ کی پرائس ایویلویشن کرنی ہوتی ہے. اچھا، اس میں یوں ہے کہ ایف بی آر سے اپریزر بلایا جاتا ہے لیٹر لکھ کر، اور
प्राइवेट मार्केट से। रूल्स कहते हैं कि एफबीआर का अप्रेजर और प्राइवेट मार्केट से अप्रेजर आकर उसकी एक एग्जामिनेशन एवोल्यूशन करेंगे और प्राइस फिक्स करेंगे। अच्छा, वो नहीं हुई है, ये आपको मालूम। दूसरा, आपने इससे बड़ी तहकीक की, सवाल सुन लें राना साहब, आपने बड़ी इस पे तहकीक यकीनन की होगी। मुझे ये समझा दें कि ग्राफ की घड़ी है, दुनिया में वाहिद है, उसमें न जाने कितने सैकड़ों हीरे लगे हुए हैं। इस्लामाबाद की इवन कि अगर आप प्राइवेट मार्केट में भी देखें, ज्वेलरी मार्केट में, कौन सा ऐसा शख्स है जो उसको अप्रेज कर सकता है, उसको एवेल्युएट कर सकता है? शिताज साहब, इसमें तो बहुत सारे वेज मौजूद है ना। अगर डिप्टी सेक्रेटरी इंचार्ज होता है जो तोशाखाने का, वो अगर करना चाहे, मिसाल के तौर पर यहाँ पर कंपिटेंसी, मतलब ऐसा कोई कंपिटेंट अप्रेजर नहीं है, तो ग्राफ तो मौजूद है ना, उसको लेटर लिखकर उस कंपनी को, मल्टीनेशनल कंपनी है, उसको लेटर लिखकर, तो वो ऐसा कोई लेटर है? नहीं लिखा गया, मैं यही बता रहा था आपको। ये मैं मालूम होना चाहिए कि नायब रावलपिंडी, डीजी नायब रावलपिंडी ऑफिस ने इस मामले को टेकअप किया हुआ है। उनके साथ मेरी मुलाकात भी हुई है, बल्कि उन्होंने कंसल्टेशन मांगी थी मुझसे, मैं गया था, विजिट किया था मैंने डीजी नायब ऑफिस को, वहाँ इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो जो रिकॉर्ड नायब ने मांगा, तोशाखाना से मंगवाया इमरान खान के गिफ्ट के हवाले से, उसमें एक दिलचस्प बात सामने आई है कि जो 3 घड़ियां मिली थी इमरान खान को गिफ्ट में, एक ग्राफ की घड़ी, 2 रोलेक्स की घड़ियां, उनकी एक अप्रेजमेंट फाइल में रखी गई है, अप्रेजल रखा गया है। वो अप्रेजल जब मुझे दिखाया गया, नायब ऑफिशियल्स ने दिखाया, तो वो बड़ा दिलचस्प था कि व्हाइट पेपर के ऊपर बाल पेन से लिखा गया है अप्रेजिंग बाय एफबीआर, नीचे लिखा गया है 1 रिस्ट वॉच ग्राफ, आगे उसकी प्राइस लिखी हुई है 8 करोड़ गालबन 35 लाख। ठीक। अच्छा, नीचे किसी के सिग्नेचर नहीं है, मतलब सादा कागज है, किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, सादा कागज पर कोई डेट नहीं लिखी हुई। तुम डीजी साहब से मैं तो हंस पड़ा, मैंने कहा दिस इज बिग जोक। फिर ये हुआ है कि मैंने एफबीआर कस्टम डिपार्टमेंट से डीजी साहब की रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने 2 शीटें निकलवाई, जो यूजुअली डेली की ड्राई पोर्ट पर या मुख्तलिफ फॉर्मेशन में एक अप्रेजल हो रहा होता है। मैंने अप्रेजल शीट तो उनको प्रोवाइड की, कल मैंने प्रोवाइड की थी ओरिजिनल निकलवा कर, कि वो एविडेंस है फाइल के अंदर रखा है, उन्होंने बतौर एविडेंस पेश किया जाएगा कि अप्रेजल ये होती है। अब मैं आगे आता हूं कि मेरा 5वां क्वेश्चन क्यों था कि ये जो 20% इमरान खान की तरफ से पेमेंट हुई है, ये इमरान खान ने खुद की है या किसी और के अकाउंट से हुई है? तीसरी रेगुलेटरी ये है कि इमरान खान, मैं इंतहाई जिम्मेदारी से नेशनल टीवी पर कह रहा हूं, अगर इमरान खान ने 1 रुपया अपने अकाउंट से पे किया हो तो मैं उनको चैलेंज नहीं कर रहा, बल्कि मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूं नेशनल टीवी से कि वो मुझे सजा दिलवाएं। ठीक। अच्छा, एक चीज बस बता दीजिएगा मुख्तसर, फिर मैं आगे, मेरी बात जरा मुकम्मल हो जाना तो बेहतर रहेगा। मैं जरा वक्त थोड़ा है, फिर दोबारा आपसे मैं राब्ता वो करता हूँ, बात करता हूँ। लेकिन सवाल ये कि आपने जब तहकीक की अपनी इस खबर के बारे में, तो यकीनन आपको मालूम पड़ा होगा कि खाली ये 2 घड़ियाँ या ये तहाइफ नहीं थे, और भी काफ़ी चीज़ें थी जो आपके ज़राए थे, वो आपको यकीनन बता रहे होंगे, अगरचे ऑफिशियली आपके साथ कुछ शेयर नहीं किया गया। जी, इसमें तो बहुत सारी लिस्ट है, तकरीबन कोई 200 से ज्यादा गिफ्ट है। 200 से ज्यादा गिफ्ट इमरान खान साहब ने तोशाखाना से लिए, और कुछ गिफ्ट ऐसे हैं जिनकी एंट्री नहीं की गई। अच्छा, वो वैसे ही ले गए। वो भी गिफ्ट हैं जिसमें सोने की क्लाशनकोफ है, जिसमें एक गाड़ी है, एक गाड़ी पूल में भेजी गई, एक गाड़ी का कोई जिक्र नहीं है। कुछ रिकॉर्ड पे आ गई चीजें, कुछ टीवी पे शेयर हो गई। एक गाड़ी जो मिडिल ईस्ट के एक और दोस्त मुल्क से मिली है, मैं उसका नाम रिवील नहीं कर रहा। जी, वो गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, वो उस गाड़ी की एंट्री नहीं की गई है, और उस गाड़ी को जो गिफ्ट स्कीम है जिसके तहत गाड़ियां इंपोर्ट होती हैं, उसमें डाल दिया गया है। वेरी राइट, बिल्कुल ठीक, वो भी हुआ है। चलिए, यानी कि आप कहते हैं 200 के करीब उन्होंने ताइफ जो है वो लिए हैं। नज़ीर साहब, ये फरमाइएगा कि अब ये खाली एक शख्स तो ये काम नहीं कर सकता, अप्रेजर की बात कर रहे हैं, एफबीआर है, कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, या उससे पहले और नीचे पूरी एक तवील फहरिस्त होगी इस ऑफिसर्स की जिनके हाथ से ये फाइल गई होगी। जी। तो फिर जब ये तहकीकात होंगी या बात आएगा या क्वेश्चन उठाया जाएगा, तो वो सबसे बात होगी, या वो कहेंगे कि जी वी वर अंडर द ऑर्डर्स फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर? देखें, पाबंद हैं, जैसे अभी बता रहे थे राम साहब कि वो ये बात ठीक है कि जो भी जब विज़िट पे जाते हैं तो उनके साथ फ़ॉरेन मिनिस्ट्री से अटैची होता है कोई ना कोई, वो ज़िम्मेदार होता है।
اگر وہ نہ ہو تو پھر اگر فورن منسٹری اس میں انوالو نہیں ہے اس ڈیلیگیشن میں، کوئی پرسنل اپنا منسٹری کا ہے، تو پھر وہ منسٹری جواب دہ ہوتی ہے، اور اگر کوئی نہ ہو تو پھر ایمبیسڈر ہمارا جو ہے وہاں پہ وہ جواب دہ ہوتا ہے۔ اب ایک یہ آ گیا، تو اگر یہ لیپ ہے تو پھر اگر تو مثال obvious ہے کے کہ ایکسپلین کر دیں کہ اگر سعودی عرب سے اگر یا کسی ملک سے ان کو تحفہ ملا اور انہوں نے وہ پروسیجر فالو نہیں کیا، ایمبیسڈر صاحب کو نہیں بتایا یا چھپا لیا یا بعد میں بتایا، سو اس میں کیا یہ ایمبیسڈر صاحب کا فرض تھا کہ وہ فورن آفس کو لکھتے کہ ایسا واقعہ ہوا ہے؟ obviously وہ ریکارڈ پہ ہونا چاہیے، وہ ریکارڈ پہ ہونا چاہیے۔ اور دیکھیں جیسے میں کہہ رہا تھا نا، لیکن انہیں کیسے معلوم ہوتا کہ یہ تحفہ ملا ہے اگر ان کو پرائیویٹلی اگر دیا جاتا تو؟ پرائیویٹلی تو کوئی نہیں، یہ پہلی بات ہے، یہ کسی پرسنل بنیادوں کے اوپر تحفہ نہیں ہے، یہ بائی نیم کسی کو تحفہ نہیں، یہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو یا جو بھی ڈگنیٹری پریزیڈنٹ ہے یا جو بھی ہے اس کو ہے۔ اور وہ تحفہ شہزاد صاحب میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ تحفے قوم کے تحفے ہوتے ہیں، اسٹیٹ کے تحفے ہوتے ہیں۔ آپ ایک مثال ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب ہمیں تحفے ملتے تھے تو ہم نے کہا ان کا یوز کیا کریں، تو انہوں نے بچیوں کے تعلیم کے اوپر ان تحفوں کو بیچ کے کیا۔ وہ خان صاحب بھی کہتے ہیں میں نے سڑک بنوائی ہے۔ ہاں جی، وہ سڑک انہوں نے اپنے لیے بنوائی ہوگی تو پتہ نہیں، اور اتنے پیسوں کی سڑک تو کیسے بن سکتی ہے، یہ اس پہ میں ایکچولی نہیں جانا چاہتا۔ بات آپ نے کی تھی کہ کیا کچھ سزا ہے، کیا کوئی جرم ہے، تو جو اب قانون یہ ہیں جی، سینیٹر ہیں، سینیٹر بہرحمند خان تنگی صاحب، جی انہوں نے یہ بل موو کیا ہے، اور اس میں بہت خوبصورت، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کچھ اس میں امینڈمنٹس کی ضرورت ہے کہ اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو اس میں ایک جو سب سے خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ توشہ خانہ کا کوئی گفٹ بھی نہ پرچیز کر سکے گا، نہ ریٹین کر سکے گا کوئی پبلک آفس ہولڈر، اور نہ ان کی فیملی ممبرز۔ اچھا، یہ اس میں انہوں نے بین کر دیا، اور جتنے بھی تحفے ہوں گے وہ، ہاں جی، وہ ایک تو ریٹین ان کے پاس ہوں گے، وہ میوزیم میں جائیں گے اور وہاں جائیں گے، اور اگر کوئی آپ نے پرچیز سیل کرنے ہیں اگر اس کو، تو وہ اوپن آکشن میں آئیں گے، اور اوپن آکشن میں بھی پبلک لے گی، آفس ہولڈر جو ہے وہ نہیں کرے گا۔ اور اس قانون کے تحت انہوں نے ایکشن بھی پرپوز کر دیے ہیں کہ اگر کوئی ان قوانین کی جو ابھی 2022 کا ایکٹ ہے، اس میں اگر کوئی بھی اس کی پروویژنز کو وائلیٹ کرتا ہے تو ان کے خلاف ایکشن ہوگا، اور اس کے پھر آگے رولز بنیں گے۔ بالکل ٹھیک۔ سینیٹر رانا مقبول صاحب، یہ جو بل ہے سینیٹر تنگی نے یہ موو کیا ہے، مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ بیسیکلی یہ تو ایک پولیٹیشنز کے لیے یا سینیٹرز کے لیے، پارلیمنٹیرینز کے لیے ایک راستہ بھی ہے، لیگل قانونی راستہ ہے کہ اگر وہ کوئی چیز تحفہ ریٹین کرنا چاہیں تو یہ آپ کے پاس جو ایک حق ہے، ایک رائٹ ہے اس قانون کے تحت، اس کو آپ فورگو کر رہے ہیں، اس سے آپ جو ہے یہ کر پائیں گے؟ کیونکہ سیاستدانوں کے بارے میں لوگ اچھی رائے قائم نہیں کرتے آج کل۔ نہیں، یہ بڑا اچھا فیصلہ، ہم سب لوگ اکٹھے ہیں تنگی صاحب کے ساتھ، اور یہ موو ہوا ہے، کمیٹی کے پاس یہ بل ہے، اور انشاءاللہ یہ جو بھی ابھی رانا عابد صاحب نے بتائی ہیں، اس میں جو بھی نیٹی گریٹیز ہیں، کوئی ایڈیشن سبسٹیکشن کرنے ہیں وہ بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ اس کو پاس کیا جائے گا، اور نیشنل اسمبلی بھی اس کو انشاءاللہ پاس کرے گی۔ اس میں شہزاد صاحب سب سے اہم چیز جو ہے کہ پرائم منسٹر کا یہ ایشو ہے، مجھے آپ بتائیں وہ صادق اور امین والا قصہ کہاں گیا؟ There should be a reference against the former Prime Minister without any loss of time۔ رانا ابراز صاحب بھی سن رہے ہیں جنہوں نے اتنی محنت کی ہے، تو یہ اور کیا مس کنڈکٹ ہوتا ہے؟ صداقت اور امانت کی وائلیشن اور کیا ہوتی ہے؟ بتاؤ، کہتے ہیں یہ ریفرنس جو ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر ہونا چاہیے، جی جو بھی، اور یہ حکومت کو کرنا چاہیے یا کسی پرائیویٹ سٹیزن کو کرنا چاہیے؟ حکومت بھی کر سکتے ہیں، سٹیزن بھی کر سکتے ہیں، لائرز بھی کر سکتے ہیں، بار کونسل بھی کر سکتی ہے، کیونکہ وہ پرائم منسٹر نے یہ حرکت کی ہے۔ یعنی کہ سپریم کورٹ نے جو ایک ٹائٹل دیا تھا وہ چھین لیا جائے، واپس لے لیا جائے؟ جی نہیں، ہاں وہ ٹائٹل کیا ہے، وہ کیا ہے، اس پہ یا جو بھی انہوں نے بات کی تھی اس میں۔ شہزاد صاحب، اچھا، سوال ایک میرا بڑا، جی رانا صاحب یہ تو بات ہوگی، لیکن ایک سوال جو تھا آپ کے پولیس سروس کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، کہ آج یہ بات ہو رہی تھی عدالت میں کہ جی آپ کنٹینر رکھتے ہیں تو اس سے بھی لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، سو اینٹی رائٹ فورسز جو ہیں ان کے ذریعے کیوں کام نہیں لیا جاتا؟ آپ کے خیال میں جب یہ سارے لوگ تشریف لائیں گے، اسلام آباد کے قریب ہوں گے، تو پھر کیا حکمت عملی ہوگی؟ کیا یہ اینٹی رائٹ پولیس یا اس کے ذریعے ان کو کنٹرول کر لیں گے؟ کیونکہ پاس ٹریک ریکرڈ تو تھوڑا اچھا نہیں ہے۔ دیکھیں، میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ابسٹرکشنز ہیں نا، بڑا انفارچونیٹ ہوتا ہے۔ آپ کو پہلے پتہ ہوگا کہ جب یہ کنٹینرز نہیں ہوتے تھے اس وقت بھی بیریئرز لگائے جاتے تھے، وہ بیریئرز بعض اوقات باربڈ وائر کے ہوتے تھے، بعض اوقات پائپنگ ہوتی تھی،
وہ اس سے بہتر رہتا ہے، کیونکہ اگر آپ اینٹی رائٹ استعمال کر رہے ہیں تو چارج کرنا پڑتا ہے. چارج کرنے سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے اگر کوئی کلیش ہو جائے تو. بہتر یہی ہے کہ راستوں کو اس طریقے سے وقتی طور پہ روکا جائے تاکہ براہ راست فورس اور پبلک کا کلیش نہ ہو، یا جو بھی ایجیٹیٹرز ہیں. وہ بیچارے ایجیٹیٹرز زیادہ تر معصوم ہوتے ہیں، بیچ میں شرپسند عناصر بھی آتے ہیں جو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں ایک کمبینیشن ہونا چاہیے اگر ضرورت پڑے. اب ضرورت پڑنی ہی نہیں چاہیے. اگر سینسیبل لوگ ہیں جو پروسیشنز کو لیڈ کر رہے ہیں، وہ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ نیگوسیشن کر کے اپنے روٹ طے کر لیتے ہیں. بالکل ٹھیک. وقت کی کمی ہے. رانا صاحب، نادر قبول صاحب، آپ کے خیال میں اب کچھ اہم فیصلے آئندہ چند روز میں ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لانگ مارچ کی جو سٹیم ہے اس میں سے نکل جائے گی اور کوئی اس میں پریشانے والی بات نہیں ہوگی وفاقی حکومت کے لیے؟ دیکھیے سٹیم تو اس میں کبھی تھی نہیں، بیکاز عمران خان کوشش تو بہت کر رہے تھے کہ اس ادارے کو کھلانے کے لیے، بٹ شروع سے یہ بہت ہی ایک فیلڈ مارچ تھا. عوام اس وقت اس مارچ کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ عمران خان کی اپنی جو کرپشن ہے وہ سامنے آ رہی ہے. ان کا جو جھوٹا بیانیہ تھا کہ امریکی سازش، اس کا بھی بھانڈا پھوٹ گیا. تو یہ آلریڈی فیلڈ ہے. کچھ شر پسند عناصر ہیں عمران خان کے ساتھ جو کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ان کو بھی ہم سختی سے ان کے ساتھ نمٹیں گے، ان کو اسلام آباد کے قریب بھی نہیں آنے دیں گے، اور عمران خان کو اپنا منہ واپس لے کر جانا پڑے گا، یا تو بنی گالا یا زمان پاک. بالکل ٹھیک. رانا ابرار صاحب، فائنل کامنٹ آپ کا کہ آپ نے کافی مشکلیں بھی برداشت کی اس سارے معاملے میں، اور لیکن اب فیل ہوتا ہے آپ کو کہ آپ نے جو سٹینڈ لیا تھا مطلب وہ صحیح ثابت ہوا، اور مطلب فخر محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے کام کیا باوجود اس کے کہ آپ نے پرابلمز فیس کی؟ جی بالکل، اس میں نو ڈاؤٹ کہ ایک بڑی سٹوری ثابت ہوئی ہے. یہ میں پہلے سے کہتا تھا کہ توشہ خانہ بہت بڑا سکینڈل بن کر ابھرے گا. لیکن میں جو پہلے آپ بات کر رہے تھے رانا مقبول صاحب، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. ایک جو بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کے شہریوں کی بھی کوئی ذمہ داری ہے. آپ کو شہزاد صاحب میں بتاؤں، اس وقت پاکستان ڈیوائیڈ ہوا ہے، نفرت کا ایسا مطلب آگ جل رہی ہے. میرے 2 کزن اس توشہ خانہ کی وجہ سے مجھ سے بول چال چھوڑ گئے ہیں. اچھا، انہوں نے رشتہ منقطع کر دیا ہے، ٹوٹ گیا ہے. یہ کیا ہے؟ مطلب ایک آدمی ہے، اس نے ایک پوری واردات کی ہے، پلان کر کے بلائنڈلی فالو کر رہے ہیں. مطلب ہم پہلے کوئی چیز دیکھی جائے 1 کروڑ روپے والی چیز کی پہلے ہم 15 لاکھ قیمت مقرر کروائیں گے، اس کا 20% دیں گے، پھر وہ 20% بھی کسی اے ٹی ایم کے ذریعے پے کروایا، اور وہی 1 کروڑ کی چیز جا کر بازار میں بیچ دی. دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا. وقت کی کمی ہے. فائنل کامنٹ نذیر صاحب، آپ کے خیال میں یہ کیس جو ہے اوپن اینڈ شٹ کیس ہے اور جلدی اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے یا اس میں کمپلیکیشنز ہیں؟ دیکھیں جی، بالکل اس کا فیصلہ تو ابھی پیشی ہے ہماری 28 تاریخ کو، تو یہ تو ختم ہے کیس. تو بالکل انہوں نے کیونکہ اجازت دی ہے اور انہوں نے سٹے مانگا تھا، سٹے نہیں دیا. ہائی کورٹ نے کہا جی آپ ان کو انفارمیشن شیئر کریں، وہ تو بالکل ہے. اور آپ کے آخری کمنٹ کے طور کے اوپر میں نے جیسے پہلے گزارش کی کہ یہ تحفے عوام کے تحفے ہوتے ہیں. اگر نئے قانون میں ان کو پبلک آکشن کے ذریعے اس سے ایسے قانون ہوگا کہ جو تحفہ لے گیا وہ لے گیا، اب اگلی دفعہ سے ہم جی نہیں، ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ ہونا چاہیے. میں یہی کہتا ہوں جی، یہ قانون جو ہے اس کا ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ ہونا چاہیے. یہ کیا کہتا ہے، یہ کب سے ہوگا؟ ابھی تک اس میں نے کہا نا مٹی گٹی، ابھی رانا مقبول صاحب نے ایگری کیا مجھ سے. ایک تو اس میں ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ ہونا چاہیے اور 1974 سے ہونا چاہیے، جب سے یہ اچھا بہت سے لوگ اس دنیا میں نہیں رہے تو آپ کہاں ان کو دیکھیں. یہ تو پرسنل انجری پہ پروسیڈنگ ابیٹ ہو جاتی ہیں، جو نہیں رہے وہ نہیں رہے، ان کی فیملی پہ نہیں ہوں گی. اچھا ٹھیک ہے جی. اور دوسرا میں آخری کمنٹ یہ کرنا چاہوں گا کہ جو پیسہ ان کی آکشن سے حاصل ہوگا اگر یہ قانون پاس ہوتا ہے، تو میری یہ گزارش ہوگی صاحبان اقتدار سے کہ وہ اس پیسے کو کسی ایسے چیریٹی میں کوئی ایسا ماڈل ہم بنائیں کہ جی یہ پیسے آئے ہیں ہمارے پاس، اور ڈگنیٹریز نے ہمارے جو ہیں انہوں نے ریٹین نہیں کیے، انہوں نے اس فنڈ میں ڈالے ہیں کسی ایجوکیشن، ہیلتھ یا اس کے لیے. بہت شکریہ آپ کا رانا ابرار صاحب، ہمارے ساتھ آپ موجود تھے. رانا عابد صاحب آپ کا بھی شکریہ. رانا مقبول صاحب، نادر قبول صاحب، تھینک یو آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین گفتگو آپ نے سنی، پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اجازت دیجیے، خدا حافظ.